اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون اور سبقت لے جانے والے الاولون پہلوں میں سے من المہاجرین مہاجروں میں سے والانصار اور انصار میں سے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار اور مہاجرین اور ان کے مددگار انصار میں سے جو سب سے پہلے ایمان لے آئے ان میں سبقت لے جانے والے والذین اور وہ لوگ اتبعوہم اتبعو جنہوں نے پیروی کی ہم ان کی بإحسان احسان کے ساتھ والذین اتبعوہم بإحسان اور درجہ احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے رضی اللہ عنہم رضیہ راضی ہو گیا اللہ عنہم ان سے ہم ان سے وردو اور وہ راضی ہو گئے عنہ اس سے رضی اللہ عنہم وردو ان اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے وَأَعَدَّ اور اس نے تیار کر رکھی ہیں لہم ان کے لیے جنتیں باغات وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ اور اس نے ان کے لیے جنات باغات تیار کر رکھے ہیں تجری بہتی ہیں تحت نیچے ان سے الانہار نہریں تجری تحت الانہار جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں خالدین ہمیشہ رہنے والی ہیں فیہا ان میں ابداً ہمیشہ ہمیشہ خالدین فیہا ابدا وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ذالک یہی ہے الفوز الکامیابی العظیم بڑی ذالک الفوز العظیم یہی زبردست کامیابی ہے۔ ابھی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کامیاب لوگوں کی نشانیاں بیان کی ہیں اور اہل ایمان میں سے جو ٹاپ کے ایمان میں کامل ہیں ٹاپ کے بندے ہیں وہ کون سے ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور جو پھر ان کے پیروکار بنتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کا بھی ذکر کیا ہے، اور ان کامل بندوں کے اللہ تعالی نے انعامات بھی اس آیت مبارکہ میں ذکر کیے ہیں۔ تو فرمایا والسابقون الاولون سب سے پہلے سبقت لے جانے والے، والسابقون سبقت لے جانے والے الاولون سب سے پہلے، جو سب سے پہلے سبقت لے جانے والے ہیں من المہاجرین والانصار مہاجر اور انصار صحابہ میں سے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح انبیاء کرام میں درجات ہیں، ہر نبی نبوت ملنے کے لحاظ سے تو ایک جیسے ہیں، لیکن درجات میں مقام و مرتبہ میں ہر نبی کا مقام جدا ہے، ہر رسول کا مقام جدا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف صحابیت کے لحاظ سے ہر صحابی کا مرتبہ اونچا ہے، لیکن بعض صحابہ کے درجے باقی صحابہ سے زیادہ اونچے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالی نے جو صحابہ اکرام میں سب سے پہلا طبقہ ان کا ذکر کیا ہے اور ان کا انفرادی مقام ذکر کیا ہے، اور وہ کون سا طبقہ تھا؟ وہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجر صحابہ میں سے ہو یا انصار صحابہ میں سے، جو سب سے پہلے سبقت لے جانے والے وہ صحابہ اکرام میں صف اول کے حامل تھے۔ اب یہ مہاجرین کا اللہ تعالی نے علیحدہ ذکر کیا، انصار کا علیحدہ ذکر کیا ہے۔ جو مہاجر سبقت لے جانے والے صحابہ ہیں، اور ان کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ پہلا قول یہ ہے مہاجرین جو سابقون اولون
ان میں جو پہلا طبقہ، پہلا قول یہ ہے کہ ان سے وہ مراد ہے جنہوں نے دونوں قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، یعنی جنہوں نے بیت اللہ میں بھی نماز پڑھی ہے، مکہ مکرمہ میں، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے ہجرت کر کے تو انہوں نے وہاں بھی دوسرے قبلہ کی طرح نماز پڑھی۔ تو پہلا قول یہ ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین سے مراد جو دونوں قبلوں کی طرح نماز پڑھنے والے ہیں۔ ایک اور قول اس بارے میں ہے، اس سے مراد اہل بدر ہے۔ اور تیسرا قول ہے کہ ان مہاجرین سے مراد بیعت رضوان میں شریک ہونے والے ہیں، جنہوں نے صلح حدیبیہ میں شرکت کی۔ اور آگے والانصار، السابقون الاولون میں جو دوسرا طبقہ وہ فرمایا انصار صحابہ۔ انصار صحابہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو انہوں نے اپنا گھر بار، اپنی جان و مال، سب کچھ اسلام یعنی امت کے لیے کھول دیا اور ہر دین کے لیے کھول دیا اور اپنا سب کو نچھاور کرنے لگے، تو انہیں بولتی ہیں انصار صحابہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان میں بھی جو ایمان میں سبقت لے گئے، سب سے اول رہے، ان کا علیحدہ ان کا بھی ذکر کیا۔ اس میں کون کون شامل ہیں؟ نمبر 1، بیعت عقبہ اولیٰ میں شریک ہونے والے 6 صحابہ، جو انصار صحابہ میں سے 6 بیعت عقبہ اولیٰ میں شریک ہوئے وہ مراد ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد بیعت عقبہ ثانیہ، جو بیعت عقبہ ثانیہ میں جو 12 افراد نے حضور کا کلمہ پڑھا، اور تو ان سے مراد وہ ہیں 12 احباب۔ اور تیسرا پھر اس میں شامل ہیں بیعت عقبہ ثالثہ، کہ جنہوں نے بیعت عقبہ ثالثہ میں جو شریک ہوئے، جو تیسری بیعت ہوئی تھی مکہ مکرمہ میں، انصار صحابہ ادھر سے گئے، تو وہ 70 اصحاب ہیں، وہ 70 اصحاب ہیں۔ تو یہ جو ہیں السابقون الاولون من الانصار میں سے ہیں، 70، 12 اور 6، تو یہ کل انصار صحابہ السابقون الاولون میں مفسرین نے انہیں شامل کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی درجہ احسان کے ساتھ، جن لوگوں نے ان کی پیروی درجہ احسان کے ساتھ کی، یعنی جو ان کے پیروکار ہو گئے۔ اس سے ایک قول مراد یہ ہے کہ اس سے مراد جو السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو ان کے بعد صحابہ کرام آئے اور ان کے پیچھے چلے، وہ مراد ہے۔ پہلا قول اس سے وہ مراد ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے اہل ایمان جو ان والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، تو جو مہاجر اور انصار السابقون الاولون کی جو بھی پیروی کریں گے وہ بھی ان کے زمرے میں شامل ہوتے چلے جائیں گے، وہ بھی ان کے زمرے میں، ان کے گروہ میں شامل ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، جو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں نیکیاں کی، طاعات کی، عبادت گزاری کی، انفاق فی سبیل اللہ کیا، اپنا جان مال سب کچھ قربان کر دیا، تو فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ وردوا عنہ، اور وہ اس سے راضی ہو گئے، یہ اہل ایمان اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس سے مراد ہے جو انہیں انعام ملا، جو ثواب ملا، جو اجر ملا، جو دنیا اور آخرت میں رب کی طرف سے انعامات ملیں گے، فرمایا اس کی وجہ سے وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ اس میں اللہ کی رضا بھی شامل ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ آگے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور اس نے ان کے لیے جنات تیار کر رکھی ہیں، باغات تیار کر رکھے ہیں، جنات تیار کر رکھی ہیں، جس میں ایسی نعمتیں ہیں کہ نہ دنیا کی کسی آنکھ نے انہیں دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ ایسی نعمتیں اہل ایمان کو عطا کی جائیں گی۔
تجری تحتہ الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے نیچے سے نہریں رواں ہیں، نہریں جاری ہیں۔ خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا وہ ہمیشہ رہنے والے ان میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں۔ ان سے کوئی چیز نہیں چھینی جائے گی، نہ کوئی کم ہوگی، بلکہ جنت میں جو جائے گا اس کے انعامات، اس کے درجے جو وقت گزرے گا بڑھتے چلے جائیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، آگے فرمایا کہ یہی بڑی زبردست کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کامیابی ہے اصل میں، حقیقت میں یہ گریٹ سکسیس ہے کہ آخرت کو جو بندہ کامیاب بنانے پر لگا رہا اور اس نے آخرت میں جو کامیاب ہو گیا، وہ جس کو آخرت میں انعامات مل گئے، تو فرمایا یہ بڑی زبردست کامیابی ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 101، اس میں ارشاد فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ، اور تمہارے گرد و نواح، وَمِمَّنْ اور ان میں سے، حَوْلَكُمْ تمہارے گرد و نواح میں سے، من الاعرابی دیہاتی گنواروں میں، منافقون بعض منافق ہیں۔ فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور اے مسلمانوں تمہارے گرد و نواح کے دیہاتی گنواروں میں بعض منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِینَةِ، وَمِنْ اور سے، أَهْلِ الْمَدِینَةِ اہل مدینہ میں سے بھی، اور بعض باشندگان مدینہ میں سے بھی ہیں۔ مردو وہ اڑے ہوئے ہیں، علی اوپر، النفاق نفاق کے، مردو علی النفاق وہ لوگ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ لا تعلمہم، لا نہیں، تعلم آپ جانتے، ہم انہیں، لا تعلمہم آپ انہیں نہیں جانتے، اب تک نہیں جانتے۔ نحن نعلمہم، نحن ہم، نعلم جانتے ہیں، ہم انہیں، نحن نعلمہم ہم انہیں جانتے ہیں۔ آپ انہیں فی الحال نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ منافقین کا علم اور معرفت عطا کر دی گئی، تو فرمایا ہم انہیں جانتے ہیں۔ سنعذبہم، ان قریب، نعذبہم عذاب دیں گے، ہم انہیں، مرتین دو مرتبہ، ان قریب ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے۔ ثم پھر یردون وہ پلٹائے جائیں گے، الی طرف، عذاب عذاب کے، عظیم بڑے، ثم یردون الی عذاب عظیم پھر وہ قیامت میں بڑے عذاب کی طرف پلٹائے جائیں گے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی مزید نشانیاں ذکر کی ہیں اور بتایا ہے کہ اے مسلمانوں تمہارے ارد گرد بھی منافق ہیں۔ جس بندے کا ظاہر و باطن میں تضاد ہوتا ہے وہ منافق ہے۔ کچھ اعتقادی طور پر نہیں مانتے، یعنی بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں، دل میں کفر چھپا کر رکھتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے اعتقادی طور پر منافقت، یعنی کفر کی شکل میں۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو کفریاں نہیں لیکن عمل میں ہوتی ہے منافقت۔ تو اس میں فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، کہ اے مسلمانوں تمہارے ارد گرد جو دیہاتی رہتے ہیں، گنوار رہتے ہیں، اجڑ رہتے ہیں، ان میں سے بعض لوگ منافق ہیں۔ وہ تمہارا دین حق قبول کرنے کو تیار نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ماننے کے لیے تیار نہیں، تو فرمایا تمہارے ارد گرد بعض منافق لوگ پھیلے ہوئے ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِینَةِ اور اہل مدینہ میں سے بھی ہے۔ ظاہراً بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لے گئے تو وہاں بڑے بڑے منافق تھے جنہوں نے آپ کا کلمہ دل سے نہیں پڑھا بلکہ
کسی نہ کسی صورت اسلام کو نقصان پہنچاتے رہے اور ہر ممکن کوشش کرتے رہے کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناکام ہو جائیں۔ تو مدینہ طیبہ میں بھی ایسے منافق لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ نے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِینَہ کہہ کر ارشاد فرمایا۔ پھر آگے فرمایا مردو علی النفاق، مردو یہ اڑے ہوئے ہیں علی النفاق منافقت پر، نفاق پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اپنی منافقت پر اڑے ہوئے ہیں، اپنی منافقت پر اڑے ہوئے ہیں، یہ حق بات کی طرف نہیں آتے، نہ حق بات کو سننا چاہتے ہیں، نہ بولنا چاہتے ہیں، نہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا یہ منافقت پر اڑے ہوئے ہیں۔ آگے فرمایا لا تعلمہم نحن نعلمہم، اے حبیب آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تدریجاً علم ملا ہے۔ بعض لوگ اس طرح کی آیتیں پڑھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پر اعتراض کر دیتے ہیں۔ اگر قرآن کو دقیق بینی سے پڑھیں، احادیث مبارکہ کا مفہوم سمجھیں، تو ہم پر واضح ہوگا کہ ان میں کوئی تضاد نہیں اور نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں کوئی نقص نکلتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں فرمایا لا تعلمہم، آپ انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمہم، انہیں جانتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گریجولی علم ملا تھا۔ اس لیے شروع میں منافقوں کے احوال پر پردہ پڑا ہوا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں اٹھایا تھا۔ لیکن جب پھر ایسا وقت آ گیا جب ان کی شر پسندیاں، ان کی سازشیں، ان کے مکر و فریب یہ نہ تھما، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دن ان کے ناموں کا بھی پردہ فاش کر دیا اور ان کے نام تک بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بتا دیے۔ اس پر ایک روایت ملتی ہے، حضرت قلبی و سدی انہوں نے بیان کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روز جمعہ کے دن قیام کر کے نام لے لے کر فرمایا نکل ہے منافق، نکل ہے فلاں تو منافق ہے، نکل ہے فلاں تو منافق ہے، تو مسجد سے چند لوگوں کو رسوا کر کے نکال دیا۔ یعنی پھر ایک دور ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بتا دیا کہ ان کے اندر منافقت ہے، اور جو پہلے انہیں اللہ کی طرف سے چھوٹ ملی ہوئی تھی درگزر کیے جانے کی، ان کے خلاف صبر کیے جانے کی، تو اب اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں ہی رسوا کر دیا۔ وہ ساری دنیا کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے ایکسپوز ہو گئے، اور ہر ایک کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے دلوں میں منافقت چھپائی ہوئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر ان منافقوں کو مسجد سے نکال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا بھی علم عطا فرما دیا۔ پھر آگے فرمایا سنعذبہم مرتین، تو ان قریب ہم انہیں عذاب دیں گے، مرتین 2 مرتبہ، فرمایا ہم انہیں ان قریب 2 مرتبہ عذاب دیں گے۔ ایک تو جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آقا علیہ السلام نے مسجد میں سے منافقوں کو نام لے لے کر نکال دیا، تو یہ ان کی دنیا میں ذلت و رسوائی تھی۔ اور دوسرا اس سے مراد یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ قتال ہوگا، جب ان کے ساتھ قتال ہوگا، جنگ ہوگی، قتال ہوگا، جنگ ہوگی، تو یہ بھی مراد ہے۔ اور اگر ہم دنیا میں ان کی رسوائی علیحدہ لیں، اور ہاں یہ بھی اس سے مراد ہے، اور اگر ہم دنیا میں ان کی رسوائی اور قتل کو ایک لے لیں تو پھر دوسرا عذاب ہوگا قبر کا، پھر دوسرا عذاب مراد ہوگا قبر کا۔ اور اگر دونوں کو جدا جدا رکھیں، دنیا میں ہی 2 عذاب مراد لیں، تو ایک میں ذلت و رسوائی اور دوسرے میں پھر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے نتیجے میں ان کا قتل۔ اور آگے ارشاد فرمایا ثم یردون الی عذاب عظیم،
پھر وہ عذاب عظیم کی طرف لٹائے جائیں گے، یعنی بڑے عذاب کی طرف پھر وہ لٹائے جائیں گے۔ اس سے مراد ہے آخرت کا عذاب، جہنم کا عذاب۔ تو فرمایا پھر وہ بھگتیں گے، یہ منافق طبقہ وہ عذاب بھگتے گا۔ آگے آیت نمبر 102، اس میں ارشاد فرمایا وَآخَرُونَ، اور دوسرے لوگ وہ ہیں اعترفوا، جنہوں نے اعتراف کر لیا، بذنوبہم، بذنوب گناہ کے ہم اپنے، وآخرون اعترفوا بذنوبہم، فرمایا دوسرے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، خلطوا، انہوں نے ملا جلا دیا، عمل کو صالحا نیک، خلطوا عملا صالحا، انہوں نے نیک اعمال کو ملا جلا دیا، وآخر، اور دوسرا سیئہ، برے کام کو، یعنی خلطوا عملا صالحا وآخر سیئہ، انہوں نے کچھ نیک عمل اور دوسرے برے کاموں کو غلطی سے ملا جلا دیا، خلط ملت کر دیا۔ عسى اللہ، عسى قریب ہے، اللہ اللہ، ان یتوبہ، یہ کہ قبول کر لے، علیہم، ان سے، عسى اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے۔ ان اللہ، انا بے شک اللہ اللہ، غفور، بڑا بخشنے والا، رحیم، نہایت مہربان ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کچھ اہل ایمان کا ذکر کیا ہے جو منافق نہیں تھے لیکن اہل ایمان تھے، منافق نہیں تھے بلکہ اہل ایمان تھے، مگر کچھ سستی کی وجہ سے یا کچھ اور معاملات کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ نکل سکے۔ غزوہ تبوک کا جب آپ نے اعلان کیا تو وہ آپ کے ساتھ شامل نہ ہو سکے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے تو پھر وہ اپنے اس عمل پر نادم ہوئے اور انہوں نے توبہ کی، اور انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ لیا اور کہا کہ ہم اس وقت تک ہرگز نہ کھولیں گے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آ کر کھولیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے تشریف لائے تو آپ نے پوچھا یہ یہاں کیوں بندھے ہوئے ہیں؟ تو بتایا گیا یا رسول اللہ اس طرح یہ جہاد پر نہیں گئے تھے تو انہوں نے اپنے آپ کو سزا دیا، نادم ہوئے ہیں تو یہ انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا ہے ان ستونوں کے ساتھ، اور کہا جب تک آپ نہیں کھولیں گے تو ہم نہیں کھولیں گے خود کو۔ تو حضور نے فرمایا میں اللہ کی قسم کرتا ہوں کہ میں انہیں نہ کھولوں گا، نہ ان کا عذر قبول کروں گا جب تک کہ مجھے اللہ کی طرف سے ان کے کھولنے کا حکم دیا جائے۔ تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھول دیا۔ پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہم اپنے مال کی وجہ سے اس فتنہ میں مبتلا ہوئے تھے، لہٰذا ہمارا مال لے لیں اور ہمیں پاک کر دیں، ہمیں پاک کر دیں اور ہمارے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ تو حضور نے پھر فرمایا کہ میں تمہارا مال لینے والا نہیں، کیونکہ مجھے حکم نہیں ہوا۔ مگر وہ اگلی پھر آیت آ رہی ہے کہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا مال لینے اور ان کو پاک صاف کرنے کا حکم آ گیا۔ تو اس پس منظر میں یہ آیت اتری ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، فرمایا دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ یہ جو بس اسی میں اہل ایمان اور اہل نفاق کے فرق کا پتہ چل جاتا ہے کہ جو منافق لوگ ہیں وہ اپنے گناہ پر، اپنی کمی کجی پر، جھوٹے بہانوں پر وہ اڑ جاتے ہیں، اس پر اصرار کرتے ہیں، اور یہ شیطانی ابلیسی صفت ہے۔ جس طرح شیطان اکر گیا تھا اللہ تعالیٰ کے سوال کرنے سے اور اس نے
حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، اکڑ گیا۔ لیکن جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اکڑتے نہیں، جب ان سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کر لیتے ہیں، رجوع کر لیتے ہیں، نادم ہوتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالی نے کامل اہل ایمان کی یہ خوبی بیان کیا ہے، فرمایا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، کہ دوسرے وہ لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، انہوں نے حلت ملت کر دیا، ملا جلا دیا، نیک اعمال کو بھی اور دوسرا برا عمل بھی، یعنی برائی کو بھی اور نیک اعمال کو بھی مکس کر دیا۔ نیک عمل ان کا یہ تھا کہ جو جہاد پر جانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے، آپ کی فرما برداری کرتے، اللہ کے احکام کو مانتے، یہ تھا ان کا نیک عمل۔ اور نیک عمل سے یہ بھی مراد ہے کہ جو وہ ندامت سے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی، یہ بھی مراد ہے۔ وَآخَرَ سَيِّئًا، اور دوسرا برائی کو ملا دیا۔ برائی سے مراد یہ ہے کہ جو جہاد میں جانے سے پیچھے رہ گئے، یہ ان کا برا عمل تھا، جہاد میں جانے سے پیچھے رہ گئے، لیکن چونکہ سچے دل سے نادم ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے۔ اور ویسے ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ستور سے کھول دیا، کیونکہ سچی ندامت ہے، سچی ندامت، سچی توبہ رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ پھر آگے فرمائے ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ نہ اس کی طرف سے بخشش کے خزانے مٹتے ہیں، نہ اس کی رحمت کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ جب بھی مخلوق سچے دل سے اخلاص سے رب کو پکارتی ہے تو رب کی طرف سے مغفرت اور رحمت مل جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 103۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا خذ، آپ وصول کر لیں، من سے اموالہم، اموال ان کے، صدقتاً صدقہ، خذ من اموالہم صدقتاً، آپ ان کے اموال میں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ وصول کیجئے، تطہرہم، آپ پاک کریں گے، تطہروا، آپ پاک کریں گے، ہم انہیں، وتزکیہم، وتزکی، اور برکت بخش دیں گے، ہم انہیں، بیہا، اس کے باعث، تطہرہم وتزکیہم بیہا، آپ اس صدقہ کے باعث انہیں گناہوں سے پاک فرما دیں اور انہیں ایمان و مال کی پاکیزگی سے برکت بخش دیں۔ وصلی، اور آپ دعا فرمائیں، علیہم، ان کے حق میں، وصلی علیہم، اور ان کے حق میں دعا فرمائیں، اِنَّ، بے شک، صلاۃ کا، صلاۃ دعا کا، آپ کی، سکن، باعث تسکین ہے، لہم، ان کے لیے، اِنَّ صلاۃ کا سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے۔ واللہ، اور اللہ، سمیع، خوب سننے والا، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 103 ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں جو لوگ، جس طرح ہم نے کل ذکر کر دیا تھا پچھلی آیت میں، کہ بعض مسلمان جو نادم ہوئے تھے غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے سے، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمارے مال کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، اس لیے وہ حضور کی بارگاہ میں مال لے کر حاضر ہو گئے۔ تو آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جب تک اس بارے میں کوئی اللہ کی تعلیم نہ ہو، کوئی حکم نہ آئے، تو اس وقت تک میں مال نہیں لے سکتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مال نہیں لیا۔
تو یہاں اللہ رب العزت نے ان سے صدقہ لے لینے کا حکم دے دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہ جو صحابہ تھے جو پیچھے رہ گئے تھے، یہ کل تعداد ان کی 10 تھی، 10 افراد تھے. تو جن میں سے 7 لوگوں نے، ان میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ یہ بھی شامل تھے. تو انہوں نے اپنے آپ کو 7 لوگوں نے مسجد کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا تھا، جبکہ 3 وہ جو 3 صحابہ تھے انہوں نے ایسا نہیں تھا کہ وہ ان میں شامل نہیں تھے، لہٰذا ان کا معاملہ جدا ہے. تو اس میں جو لوگ آپ کی بارگاہ میں صدقہ لے کر آئے تو ان کے بارے میں حکم ہے کہ ان سے لے لیں. ایک تو بعض مفسرین کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس سے مراد کیا ان کا صدقہ کفارہ ہے، کہ جو ان کا عمل جو وہ غزوہ میں نہیں گئے تو کیا یہ اس کا کفارہ تھا صدقہ. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہے جو ان کے ذمہ واجب تھی. تو جب وہ تائب ہو گئے اور انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنا چاہی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لینے کا حکم دے دیا. تو اکثر جو مفسرین ہیں ان کا اسی بات کی طرف دھیان ہے کہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا خذ من اموالہم صدقہ، کہ آپ ان کے اموال میں سے صدقہ وصول کر لیں. یعنی یہ جو زکوٰۃ دے رہے ہیں اپنے مال میں سے نکال رہے ہیں تو آپ وصول کر لیں. اس سے کیا ہوگا؟ تو تطہرہم، آپ انہیں پاک کر دیں گے، جو گناہ، جو معصیت، جو خطا، جو لرزش ان کے ساتھ ہوئی ہے تو آپ پاک فرما دیں گے. وَتُزَكِّيهِمْ، اور انہیں برکت بخش دیں گے، بیہا، اس صدقہ کے باعث. یعنی یہ جو صدقہ واجبہ دے رہے ہیں تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے ذریعے انہیں طہارت سے نواز دیں گے اور ان کے لیے انہیں برکت بخش دیں گے، ان کے اموال میں، ان کے ایمان میں، اس کی پاکیزگی سے انہیں برکت عطا ہو جائے گی. اور آگے تیسرا انعام ان کے لیے ذکر ہوا، وصلی علیہم، اور ان کے حق میں دعا فرمائیں. وصلی علیہم، اور ان کے حق میں دعا فرمائیں. ان صلاتک سکن لہم، بے شک جو آپ کی دعا ہے ان کے لیے باعث تسکین ہے، ان کے لیے باعث رحمت ہے، باعث اطمینان ہے، باعث سکون ہے. کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کے لیے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے قبولیت ہو جاتی ہے اس بندے کے حق میں. اس لیے فرمایا آپ ان کے لیے دعا کریں. اور یہاں یہ بات یاد رکھیں، یہاں جو دعا کا لفظ آیا ہے وہ آیا ہے وصلی علیہم، صلاۃ کے صیغہ سے، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کریں. تو اس پر ائمہ کرام نے پھر اس پر گفتگو کی ہے کہ کیا انبیاء کرام کے علاوہ کسی بندے کو انفرادی طور پر صلاۃ بھیج سکتے ہیں یا نہیں، انفرادی طور پر کسی پر صلاۃ بھیج سکتے ہیں یا نہیں. تو مختلف ائمہ نے اس پر رائے کا اظہار کیا ہے. امام موسیٰ بن احمد صالح حنبلی وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر پر بھی انفرادی صلاۃ بھیجنا جائز ہے. الاقناع مع کشاف القناع، اس میں انہوں نے یہ درج کیا، جلد 1 صفحہ 432 میں انہوں نے قول لکھا. اور حافظ ابن حجر عسقلانی وہ کہتے ہیں امام مالک اور جمہور کے نزدیک انبیاء کرام کے علاوہ پر، انبیاء کرام کے جو علاوہ پر افراد ہیں، مستقل صلاۃ بھیجنا مکروہ ہے، کہ انہیں مستقل صلاۃ نہ بھیجی جائے، یہ مکروہ ہے. پھر امام بدر الدین عینی حنفی وہ لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک غیر انبیاء پر مستقل صلاۃ بھیجنا جائز ہے. اور امام ابو حنیفہ، ان کے جو اصحاب شاگرد ہیں، امام مالک، امام شافعی اور اکثر کے نزدیک
انبیاء کرام علیہ السلام پر غیر کے جو غیر ہیں انفرادی صلات نہ بھیجی جائے، لیکن ان پر طبعاً صلات بھیجی جا سکتی ہے۔ یہ امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری جلد 9 صفحہ 95 میں یہ قول درج کیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کسی پر صلات بھیج سکتے ہیں، اور باقی انفرادی طور پر کسی پر مستقل صلات بھیجنا جائز نہیں، مستقل صلات بھیجنا جائز نہیں۔ تو اکثر ائمہ کا یہی قول ہے کہ طبعاً بھیج سکتے ہیں، انفرادی اور استقلالاً صلات بھیجنا مکروہ تنزیہی ہے۔ اکثر ائمہ کا اس بارے میں یہی موقف ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کی جو ان کے حق میں دعا ہے یہ ان کے لیے باعث سکون ہے، باعث رحمت ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے کہ جو بندہ جس نیت سے عمل کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ التوبہ آیت نمبر 104، اس میں ارشاد فرمایا علم کیا نہیں، یعلم وہ جانتے، ان اللہ بے شک اللہ، ہوا وہی، یقبل قبول فرماتا ہے، التوبہ توبہ، ان سے عبادی ہی اپنے بندوں سے۔ علم یعلموا ان اللہ ہوا یقبل التوبہ عن عبادی، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی تو اپنے بندوں سے ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، وَيَأْخُذُ اور وہ وصول کرتا ہے، الصدقات صدقات، اور وہ الصدقات وصول کرتا ہے، یعنی زکوٰۃ، خیرات اپنے ہاتھ سے، اپنے دست قدرت سے وصول کرتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، وَأَنَّ اور بے شک اللہ، اللہ ہوا وہی، التواب بڑا توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت مہربان ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے صدقہ کی اہمیت، صدقہ کی فضیلت اور صدقہ کی ترغیب ذکر کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ کی بھی۔ تو فرمایا الم یعلموا ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادی، کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ بندوں سے اگر گناہ ہو گیا، خطائیں ہو گئی ہیں، لرزشیں ہو گئی ہیں، تو اس سے اللہ کی بارگاہ سے توبہ سے مایوس نہ ہو، کیونکہ وہی در ہے کہ جو اللہ ہی ہے جو بندوں کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا اس سے مایوس ہونے کی بجائے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اور آگے فرمایا وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور وہ صدقات وصول کرتا ہے، اور صدقات اپنے دست قدرت میں وصول کرتا ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے صدقہ خیرات کر دیا نفلی طور پر یا واجبی طور پر تو وہ اس کا ضائع ہو گیا، فرمایا نہیں، بلکہ وہی جو مخلوق کے صدقات وصول کرتا ہے۔ اس بارے میں احادیث مبارکہ میں بھی اس کی فضیلت ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی کسی پاک چیز کو صدقہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پاک چیز کے سوا اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتا، پاک چیز کے سوا اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتا، تو رحمان اس کو اپنے ہاتھ سے لے لیتا ہے، یعنی اس صدقہ کو اپنے ہاتھ سے وصول کرتا ہے، ہوا وہ ایک کھجور ہو، پھر وہ کھجور رحمان کے ہاتھ میں بڑھتی رہتی ہے، اللہ رحمان کے ہاتھ میں بڑھتی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ پہاڑ سے بھی بڑی ہو جاتی ہے، جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کو یا اس کے بچڑے کو بڑھاتا رہتا ہے، پرورش کرتا رہتا ہے،
یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1410، اور صحیح مسلم میں بھی ہے، حدیث نمبر 1014۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ پرورش پاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ پہاڑوں جتنا ہو جاتا ہے، اتنا وہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت اپنے گھر کے طعام میں سے خرچ کرے، جو اس نے کھانا بنایا ہے اس میں سے خرچ کرے، یا کوئی اور ضرورت گھر کی ہو تو فرمایا اس میں سے خرچ کرے، حالانکہ وہ اس کو ضائع کرنے والی نہ ہو، یعنی ضائع نہ کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، کسی مستحق کو، ضرورت مند کو دے دے، وہ اس کو ضائع کرنے والی نہ ہو، تو اس کو طعام خرچ کرنے کا اجر ملتا ہے، جو اس نے خرچ کیا اس کو اجر ملتا ہے، اور اس کے خاوند کو اپنے کمانے کا اجر ملتا ہے، اور تقسیم کرنے والا جو خازن ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے، اور ان میں سے کسی کا اجر دوسرے کے اجر میں کمی نہیں کرتا۔ جو عورت دے رہی ہے اس کو بھی اجر، کیونکہ وہ اپنے خاوند کی کمائی کے مال سے دے رہی ہے، لہذا خاوند کو بھی اجر، اور جو تقسیم کرنے جائے گا اس سے لے کر جائے گا دینے کے لیے کسی کو تو اس کو بھی اجر، پھر میں ان تینوں کو اجر ملے گا، اور کسی کا اجر دوسرے کے اجر میں کمی نہیں کرتا۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، جلد حدیث نمبر 1425، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1024۔ پھر ایک حدیث میں ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے والوں کی قبروں سے گرمی کو دور کرتا ہے، جو دوزخ کی تپش ہوتی ہے گرمی اس کو دور کرتا ہے، اور مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا، وہ اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا۔ یہ امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اس حدیث کو روایت کیا، جلد 17 صفحہ 286۔ تو یہ اتنا اجر ہے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ دینے کا۔ پھر آگے فرمایا اسی آیت میں 104 میں، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ یعنی چونکہ انہوں نے صدقہ خیرات دے کر، زکوٰۃ دے کر اللہ کی بارگاہ سے توبہ حاصل کرنی چاہیے، تو فرمایا اللہ محروم نہیں کرتا، جو بندہ بھی پکے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت مہربان ہے، نہایت مہربان ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 105، اس میں ارشاد فرمایا، وَقُلِ اعْمَلُوا، وَقُل اور فرما دیں، اعْمَلُوا تم عمل کرو، فَسَيَرَ اللَّهُ، فَسَيَرَ تو ان قریب دیکھے گا، اللہ اللہ، عملکم تمہارے عمل کو، فَسَيَرَ اللَّهُ عملکم تو ان قریب تمہارے عمل کو اللہ دیکھ لے گا، وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، وَالْمُؤْمِنُونَ اور اہل ایمان بھی، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ اور فرما دیجئے تم عمل کرو، ان قریب تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھ لے گا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور اہل ایمان بھی۔ وَسَتُرَدُّونَ اور وسط، یہ سین جو ہے یہ فعل کے ساتھ آتا ہے ان قریب، جو قرب زمانی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، فرمایا ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے، وَسَتُرَدُّونَ ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے، اِلیٰ عالم الغیب والشہادہ، اِلیٰ طرف عالم الغیبی، عالم الجاننے والا، الغیبی پوشیدہ کو، والشہادتی اور ظاہر کو، اور تم ان قریب ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُم
फयुनब्बिउ, सो वो खबरदार कर देगा कुम तुम्हें, बिमा उससे कुन तुम जो थे तामलून करते। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, सो वो तुम्हें उन अमाल से खबरदार कर देगा जो तुम करते रहते थे। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो मुनाफिक तबकात थे या मुसलमानों के अंदर छुपे हुए कमज़ोर तबकात, उन सब को फरमाया कि तुम अमल करो, तुम अमल करो, जैसे भी अमल करते हो करो, अच्छाई या बुराई, खैर या शर, या अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत या मुखालफत, लेकिन साथ ही खबरदार कर दिया फसयरल्लाहु अमलकुम, कि अनकरीब अल्लाह तुम्हारे अमल को देखेगा, उसकी नज़र में तुम्हारे अमल है सारे, उसकी नज़र से पोशीदा नहीं है, फरमाया सारे अमल। और आगे फरमाया वरसूलु, और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी देखेगा, वल मुमिनून, और अहले ईमान भी। फरमाया अब अल्लाह के साथ अल्लाह के रसूल को भी ये इज़्ज़त मिल गया है, ये ताकत मिल गई है, कुदरत मिल गया, और अहले ईमान को, सालिहीन को, कामिलीन को भी ये इज़्ज़त और ये ताकत मिल गई है कि वो भी तुम्हारे अमाल देखेंगे, वो भी तुम्हारे अमाल देखेंगे। एक हदीस है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम किसी बंद चट्टान के अंदर इबादत करो, बंद चट्टान हो उसके अंदर इबादत करो, जिसका कोई दरवाजा, ना कोई दरवाज़ा खुला हो ना खिड़की, तब भी लोगों के लिए अमल ज़ाहिर हो जाएंगे, हुआ वो जो अमल भी हो, हुआ वो जो अमल भी हो। मुस्नद अहमद बिन हंबल में ये हदीस है, हदीस नंबर जिल्द 3 सफ़ा 28, और इस हदीस की सनद हसन है। मतलब ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बंदा चट्टान के अंदर भी इबादत करे तब भी उसका अमल लोगों पर जाहिर हो जाएगा, जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में कर दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान पर, और उन्हें खबर हो जाएगी कि किसी बंदे ने क्या अमल किया है। फिर इसी तरह हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे आमाल तुम्हारे मरे हुए कराबतदारों और रिश्तेदारों पर पेश किए जाते हैं, हमारे फौत शुदगान पर, फरमाया तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं, कराबतदार, उन पर पेश किए जाते हैं। अगर वो नेक अमाल हो तो वो उनसे खुश होते हैं, और अगर वो नेक अमाल ना हो तो दुआ करते हैं, ए अल्लाह तू उन पर उस वक़्त तक मौत तारी ना करना जब तक तू इनको इस तरह हिदायत ना दे जिस तरह तूने हमें हिदायत दी है। इनको मौत ना दे जब तक इनको उस तरह हिदायत ना दे जिस तरह तूने हमें हिदायत से नवाजा है। ये भी मुस्नद अहमद बिन हंबल में हदीस है, जिल्द 3 सफ़ा 165, और इमाम हैसमी ने और शेख अहमद शाकी ने कहा ये हदीस सही है। तो इससे पता चला कि फौत शुदगान जो अहले ईमान के कराबतदार रिश्तेदार, वो पीछे दुनिया में रहने वालों के अमलों से वाकिफ होते हैं। आज बाज़ लोग मुसलमानों के अंदर फितने पैदा हो गए हैं, वो समझते हैं कि हमारे अमल कोई नहीं जानता। अल्लाह ताला के इज़्ज़त से अल्लाह के रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जानते हैं, और अहले ईमान कामिल मोमिनीन वो भी जानते हैं, अहले ईमान भी जानते हैं। ये तो आम्मतुल जो अहले ईमान है, आम अहले ईमान, उनके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बात कर दी, और जो कामिल ईमान वाले हैं, जिनके जो गौस कुतब अब्दाल हैं, रूहानी मकामात तय करने वाले अहलुल्लाह सालिहीन, तो वो बतरजा अतम देखने वाले हैं दुनिया वालों के अमल। ये अहादीस मुबारका से कुरान की इसकी मज़ीद तशरीह हो जाती है, मज़ीद तशरीह हो जाती है।
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، وہ کہتی ہیں جب تمہیں کسی شخص کا عمل اچھا لگے تو یہ آیت پڑھا کرو، فرماتے ہیں یہ آیت پڑھا کرو جب تمہیں کسی کا عمل اچھا لگے۔ وہ آگے انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اے حبیب آپ کہہ دے کہ تم عمل کرو، اللہ بھی تمہارا عمل دیکھے گا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور اہل ایمان بھی۔ یہ صحیح البخاری میں ان کا قول ہے، کتاب التوحید میں باب نمبر 46 میں۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، فرمایا دنیا میں تم نے ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، بالآخر تم نے عالم الغیب والشہادہ رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، جو پوشیدہ کو بھی جانتا ہے ظاہر کو بھی جانتا ہے، جو انسان کے سامنے ظاہر ہے وہ بھی جانتا ہے، جو مخفی ہے وہ بھی جانتا ہے، ہر ظاہر و باطن اس کے سامنے عیاں ہے، غیب اور شہادت اس کے سامنے عیاں ہے، وہ جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں ان اعمال سے خبردار کر دے گا جو تم کرتے رہے تھے، یعنی جو کچھ تم نے دنیا میں بیج بویا قیامت کے دن وہ کاٹنے کا وقت آ جائے گا، فرمایا وہ پھر تمہیں آگاہ کر دے گا کہ تم کیا کیا عمل کرتے رہے تھے دنیا میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں منافقانہ قوتوں کے اعمال سے، کافروں کے کفر اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے، کامل اہل ایمان جیسے ہمارے عمل بنا دے، ہمیں قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔